آخری 2-3 منٹ نے وہ سارے کا سارا کام ہی بالکل ہی الٹا کر دیا، اور وہ کہہ لیں کہ اپنا ہی گول مار دیا یا ہٹ وکٹ ہو گیا، بالکل پروگرام جاری نہیں رہ سکا صحیح طریقے سے۔ اداروں سے التجا کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں۔ عمران یہ نہیں کرتا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی اگلے دن وہ امریکہ میں اس کی اہم ترین ملاقات ہو اور وہ امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں واپس جا کے نواز شریف تمہارا اے سی اتارتا ہوں، دیکھو میں بھی کرتا بدامی صاحب، عباسی صاحب، کامران خان صاحب، خانزادہ صاحب کے شو میں اگر ہم اپنے مخالفین کو رگڑیں گے تو اس سے جتنا خوش ہوں گے نا وہ کمال ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے موقع پہ کہ جب یہ سوال زیر گردش تھا کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا، ایک نئی ویڈیو نے، اور یہ کوئی لیکڈ ویڈیو نہیں تھی، آج کل وہ ہو رہا ہے نا کہ جناب وہ فلاں سیاسی جلسے سے خطاب کیا یا فلاں پارٹی جلسے سے پارٹی سے خطاب کیا، پارٹی کے لوگوں میں خطاب کیا اور وہ اس کی آڈیو لیک ہو گئی، وہ ایسا نہیں تھا، باقاعدہ جاری کی گئی ویڈیو تھی۔ اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہ بشرا صاحبہ کا، محترمہ بشرا صاحبہ کا، خان صاحب کی زوجہ محترمہ کا پہلا باقاعدہ انٹریکشن تھا عوام سے، فرسٹ ایور انٹریکشن۔ اس سے پہلے وہ آئی ہیں، ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، بہت ریئر میڈیا اپیئرنس ہے، لیکن باقاعدہ عوام سے مخاطب پہلی مرتبہ ہوئی اور ایک دھماکے دار ویڈیو ریلیز کر دی اور ساری کی ساری گفتگو کا رخ ہی بدل گیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا۔ اب جو کہا ہے اس پر پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، جو کہا ہے اس کا پی ٹی آئی پر اور خان صاحب پر اثر کیا ہونے جا رہا ہے بہت ممکنہ طور پر، اور 24 تاریخ کو کیا ہو رہا ہے، اس پر ہم کوئکلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ویڈیو کا جو آخری 2-3 منٹ تھے، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹینشنل نہیں تھے، وہ فلو میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کر دیا اور جس کی وجہ سے سارے کے سارے ویڈیو کی رائٹلی بجا طور پہ بحث ہی تبدیل ہو گئی، ورنہ اصل مقصد اس ویڈیو کا کچھ اور تھا، اور وہ شاید خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے شارٹ ٹرم میں نہیں تو لانگ رن میں فائدہ دیتا۔ وہ میرے خیال سے ایک اچھی اپروچ تھی، لیکن آخری 2-3 منٹ نے وہ سارے کا سارا کام ہی بالکل ہی الٹا کر دیا اور وہ کہہ لیں کہ اپنا ہی گول مار دیا یا ہٹ وکٹ ہو گیا، بالکل پروگرام جاری نہیں رہ سکا صحیح طریقے سے جس طرح رہنا چاہیے تھا۔ ویڈیو کا جو اصل حصہ تھا میرے خیال سے جو کہ انٹینشنل تھا، جو کہ انہوں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، آخری بات تو فلو میں کر دی۔ وہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اداروں سے التجا کرتی ہوں کہ یہ ظلم و ستم کرنا بند کر دیں، یہ سب کرنا بند کر دیں۔ التجا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اگلی بات اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کہا ان واٹ ایور ورڈز، مفہوم یہی تھا کہ میں اداروں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ خان اگر واپس آیا، خان اگر رہا ہوا تو وہ بدلہ لے گا۔ اس سے اگلی بات اور اہم تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان باہر آئے گا تو بدلہ لے گا، تو آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ اس سے اگلی بات اور امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ میں جیل میں رہ کر میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب طاقت میں آ جاؤ تو پھر معافی دینی ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو کہ انہوں نے ویڈیو میں کمیونیکیٹ کرنا تھا، اور اگر ویڈیو یہیں تک محدود رہتی تو میرا خیال ہے کہ شارٹ رن میں نہیں تو لانگ رن میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا۔ ابھی اس وقت مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بہت زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک خاص مزاج ہے، عمران خان صاحب اپنی اپوزیشن کو، ہر لیڈر اپنی اپوزیشن کے خلاف بات کرتا ہے، عمران خان صاحب لتاڑتے ہیں، ہر کوئی رگڑتا ہے، عمران خان صاحب شدید رگڑتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد بھی اپنا یہ مزاج تبدیل نہیں کیا۔ ہر حکمران یہ نہیں کرتا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی اگلے دن وہ امریکہ میں اس کی اہم ترین ملاقات ہو اور وہ امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں واپس جا کے نواز شریف تمہارا اے سی اتارتا ہوں، دیکھو میں بھی کرتا کیا ہوں۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی ان کے قریب کے لوگ یہ تاثر رکھتے تھے کہ وہ اگر ہم ان کو گورننس کے بارے میں بتائیں گے کہ سر دیکھیں ہم نے یہ کیا تو اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا وہ بدامی صاحب، عباسی صاحب، کامران خان صاحب، خانزادہ صاحب کے شو میں اگر ہم اپنے مخالفین کو رگڑیں گے تو اس سے جتنا خوش ہوں گے نا وہ کمال ہی ہے۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی ان کی اپوزیشن کہتی تھی آئی ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں بات کرنی۔ جب حکومت میں تھے تب بھی کہتے تھے کشمیر میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ جب حکومت میں تھے تب بھی کورونا میں اپنے مخالفین کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، آرمی سے کہتے تھے، آرمی چیف سے کہتے تھے آپ بات کر لیں سے میں نہیں کروں گا۔ جب حکومت میں تھے تب بھی اپنے اتحادیوں کو بھی لفٹ نہیں کراتے تھے کہ یار مجھے فلاں چیز میں ووٹ دو، ایجنسیز کو کہتے تھے یار آپ ان کو کنونس کریں ووٹ دو۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ وہ خود مان چکے ہیں۔ تو خان صاحب کا ایک خاص مزاج ہے جس کا میں نے کچھ تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں رائٹلی اگر کسی کا تاثر ہوگا تو بالکل ہوگا کہ بھائی وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر وہی کام شروع ہو جانا ہے۔ دو، ایک تو ہے کہ انہوں نے پھر اپنے مخالفین کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا شروع کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی مخالفین کے بارے میں ایک رائے ہے، ان کے خلاف کیسز ہیں، وہ کیسز چلیں اور ایک خاص انداز سے چلتا رہے معاملہ۔
اس میں سزائیں بھی ہوں سب ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں جو ملک کا وزیر اعظم ہے ایسا لگے وہ سارے کام چھوڑ کر اس کی ٹاپ پرائرٹی ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا. تو یہ خان صاحب کے بارے میں اگر یہ تاثر تھا تو بالکل بجا طور پہ تھا، یا ہے تو بجا طور پر ہے کہ وہ یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا، اس سے پھر معیشت متاثر ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس بات کی تو ابھی بھی انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں دی. لیکن دوسری بات بھی تھی کہ اگر وہ آئے تو انہوں نے جن لوگوں کو میر جعفر کہا ہے، میر صادق کہا ہے، ادارے کے جن لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، سربراہان کو نشانہ بنایا ہے، وہ ان کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائیاں کریں گے یا کچھ ایکشن لیں گے. پہلی مرتبہ بشرا صاحبہ نے پبلکلی آ کر التجا کی پہلے تو، اور پھر کہا کہ بدلہ نہیں لیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ایک بیان آنے سے وہ سارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سامنے والی سائڈ میں بڑا خوف ہے کہ یہ آگے ہمیں مارے گا، نہیں، لیکن یہ امکان ضرور ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں اور ساری پاسبلٹی سوچتے ہیں، چونکہ جب یہ باہر آئے گا اور اگر وہ یہ سب کرے گا تو پھر یہاں سے ہم ریئیکٹ بھی کریں گے، اور پھر ایک معاملہ، پھر اسٹیبلٹی، پھر جو مشکل سے کچھ پٹری پہ چڑھا ہے معاملہ پھر بڑا کر ہو جائے گا. تو یہ اچھی سوچ تھی. لیکن ہوا کیا؟ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ شی واز ریفرنگ کے جو الجہاد الجہاد کے نعرے لگے تھے، جس کو پھر سپورٹ کیا کے پی کی گورنمنٹ نے، کہا کہ ہاں ٹھیک نعرے، اس میں کیا ہے، ٹھیک نعرے لگے، الجہاد کے نعرے لگ رہے تھے 24 نومبر کے کانٹیکس میں. وہ اس کی بات کری تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے جہاد سے یاد آیا، خان صاحب یہ بات بتا چکے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، پتہ نہیں مجھے آپ کو بتانی چاہیے ابھی یا نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کو بھی. اور پھر انہوں نے بات بتا دی، نہ بتاتی تو اچھا ہوتا. اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، جب خان صاحب سعودی عرب میں گئے، آپ سب کو ویژولز وہ یاد ہوں گے، جب خان صاحب جہاز سے نکلے اور تو ان کی وہ ننگے پیر تھے، ساکس پہنے ہوئے تھے انہوں نے سرزمین مقدس پہ. اور جب یہ ہوا تو باجوہ کو کالیں آنا شروع ہو گئیں، بشرا صاحبہ کے انداز میں باجوہ کو کالیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ کیا اٹھا لائے ہو، ہیں جی، یہ کیا اٹھا لائے ہو، ہم اس ملک سے شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم اسے اٹھا لائے ہو. بڑا واضح ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ بات سعودی عرب کی ہو رہی ہے. کہ بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے، اور ظاہر ہے سعودی عرب کی اگر بات ہو رہی ہے، سعودی عرب کے کسی کونسلر کی بات تو نہیں ہو رہی، کسی ٹاؤن ناظم کی بات تو نہیں ہو رہی، سعودی عرب کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، محمد بن سلمان کی بات ہو رہی ہے. تو بشرا صاحبہ کہتی ہیں کہ وہاں سے کہا گیا باجوہ کو کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، ہم اس ملک سے شریعت ختم کر رہے ہیں اور تمہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کی ایک خاص سوچ ہے، وہ سعودی عرب کو اپنی سوچ کے مطابق لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں ریاض میں، ایون مدینہ منورہ میں، ہر جگہ اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس حساب سے وہ چل رہے ہیں. وہ اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں، کوئی سیکرٹ نہیں، کہتے ہیں کہ جناب میں نے یورپ کی طرف میں معاملات کو اس طرح لے کے چلنا ہے. اب یہ بیان بشرا بی بی نے دے دیا. کیا ہوا؟ یہ بیان کتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، سعودی عرب کی کتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے، یعنی میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کا کوئی بھی رہنما، میں کارکنان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی رہنما اس وقت جو ٹویٹر پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس بیان کو غلط تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے سعودی عرب کا نام تھوڑی لیا، سعودی عرب کی تو بات ہی نہیں کر رہی تھی، وہ تو کوئی اور بات کر رہی تھی. بلا تفریق پی ٹی آئی کا ہر رہنما اس پہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس پہ کیا کہیں، اس کی کیا وضاحت دیں گے. یہ مجھے یاد آ گیا ایم کیو ایم کا زمانہ، الطاف حسین صاحب بیانات دے دیتے تھے اور پھر یہاں یہ لوگ سوچتے تھے کہ اب یہ کرنا کیا ہے. وہ مجھے یاد آیا پی ٹی آئی کے خلاف ایک دفعہ انہوں نے کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ 3 تلواریں ہیں کراچی میں، تو پی ٹی آئی وہاں پر احتجاج کری تھی، انہوں نے کہا 3 تلواریں اصل تلواریں بھی بن سکتی ہیں، یعنی اس طرح کا کوئی بیان تھا، نوٹ ایگزیکٹ اس طرح. اب ہم نے سوچا اس بیان پہ تو اب ایم کیو ایم کے لوگ کیسے بچیں گے جب ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ تو پرتشدد بات ہو رہی ہے کہ 3 تلواریں اصل تلواریں بن سکتی ہیں ان لوگوں کے خلاف، اب بتائیں کیا ہے. تو جناب رضا ہارون صاحب، اس زمانے مصطفیٰ کمال صاحب، ایم کیو ایم قیادت ٹیلی ویژن پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک، اس میں کیا غلط ہے، اس بیان میں 3 تلواریں اصل تلوار بن سکتی ہیں. یہ 3 تلواریں کیا ہیں؟ یہ قائد اعظم کی اقوال زرعی کی عکاسی کرتی ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اتحاد، تنظیم، یقین. تو یہ تو اصل بن جائیں گی، تو اتحاد کا مظاہرہ ہوگا، تنظیم کا مظاہرہ ہوگا، یقین. اس میں کیا ہو گیا دیکھا آپ نے. تو اس طرح کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو امریکہ کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا، تو وہ کہا انہوں نے یہ کہ باجوہ صاحب کو کہا گیا کہ ہم اس ملک سے شریعت ختم کر رہے ہیں، تو امریکہ میں شریعت ہے کیا؟
کوئی شرعی اسلامی نظام تو نہیں ہے وہاں پہ اس سعودی عرب میں. تو خیر میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اس تناظر میں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اینڈ آلسو آئی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ وہ علم میں ہی نہیں تھا. یعنی جس انداز، یعنی یہ بہت آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات پہ، جس طرح ایک دم سے ویڈیو یہ اپلوڈ ہوئی ہے، جس طرح ویڈیو کہ ٹاپ لیڈرشپ میں وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کہہ دیا ہے انہوں نے، یہ بیان دے دیا ہے. اور اس کا یہ اب یہ کتنا اہم ہے معاملہ. باجوہ صاحب نے اس کی تردید کی کہ جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. مجھے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر نے رابطہ کر کے کہا کہ جو کہ اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے ویسے، کہ جناب یہ بالکل غلط ہے. یہ بات ضرور کی جاتی تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر یہ بات پھیلاتی تھی تاکہ خان صاحب کو اور سعودی عرب کو جو ہے وہ متنفر کیا جا سکے ایک دوسرے سے. آپ کو اوپینین پہنچا رہا ہوں صرف، آپ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو لاجیکل لگتی ہے یا نہیں لگتی. تو بہرحال یہ اب سارے، اور اب عرض میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں کیا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی امیدوں کا محور سب سے بڑا، وہ پبلکلی مانے یا نہ مانے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ایسا تو یہ ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے اور اس سے آپ یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم، یہ ایک فیکٹر ہے. اس کو ایک لمحے کے لیے اگر سائڈ پر رکھیں، چونکہ اسی بیس پہ سارا تجزیہ نہیں منحصر ہو سکتا، تو بھائی اگر اس نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو دنیا میں اس کے قریب ترین کون لیڈران ہیں، ان میں سے ایک محمد بن سلمان ہے. اور جو ہماری موجودہ قیادت ہے، یا جو عسکری قیادت ہے یا سویلین قیادت ہے، ان کے قریب ترین حکمرانوں میں کون ہے؟ وہ بھی محمد بن سلمان ہے سعودی عرب میں. سو اگر کا لفظ استعمال کروں، اگر انٹرنیشنلی خان صاحب کے لیے کوئی معاملہ آسان ہونا بھی ہے یا ہونا بھی تھا تو سعودی عرب کے کردار کے بغیر وہ کام نہیں ہونا تھا. اور یہاں خان صاحب کی زوجہ محترمہ نے سعودی عرب کو ہی رگڑ دیا ہے. تو یہ اتنا ایک ان انوائٹڈ سی ایک چیز کر دی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کالڈ فور تھا. اور پی ٹی آئی میں ایک عجیب و غریب معاملہ شروع ہو گیا. وہ سلمان احمد صاحب جو سنگر ہیں، انہوں نے تو بشرا بی بی کو ہی وہ پڑھ گئے، وچ از ویری سرپرائزنگ فار می، کیونکہ بہرحال ان کی رائے سے اختلاف بھی، تو خان صاحب کی زوجہ تو ہیں وہ انہی کو پڑھ گئے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ سلمان احمد صاحب کو ان کا اپنا مزاج ہے، وہ تو پڑھ ہی گئے، لیکن ایک دو نہیں کئی رہنماؤں کی ایک بہت مختلف رائے ہے، الگ الگ قسم کی رائے ہے بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں پی ٹی آئی کے. صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا، اللہ جانے. اور وہ رائے فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر ہے. یعنی ہوتا ہے کسی کی رائے یہ ہو کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کوئی ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی. ہوتا ہے کسی کی رائے ہو کہ یہ ویڈیو ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو اچھا ڈال رہی تھی ویڈیو تو ہمیں تو دکھا دیا ہوتا. ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کہ یہ کوئی معاملہ کچھ کمپرومائز یا پلانٹڈ والا معاملہ تو نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ اتنا زیادہ اب یہ معاملہ حساس ہو گیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے 24 نومبر کا سفر اس نے مزید مشکل کر دیا ہے. اس پرٹیکولر معاملے نے 24 نومبر کو کیا ہوگا؟ بظاہر لگتا ہے کہ کیوس ہوگا. تحریک انصاف کے اس معاملے کو کرش کرنے کی کوشش کی جائے گی. تحریک انصاف نے ایک جلد بازی میں کال دی ہے. 10 دنوں کا نوٹس چھوٹا نوٹس تھا، ایک لمبا نوٹس دینا چاہیے تھا. اس کے اور ہی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. میڈیا پر زیادہ دیتا، ڈسکشن میں رہتا، تیاریاں زیادہ ہوتی. بہرحال بہت بڑا سیاسی جوا کھیل لیا عمران خان صاحب نے، جس میں اگر ناکامی ہوئی تو پھر دوبارہ اپنے کارکنان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اور حکومت کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا چیزوں کو کنٹرول کرنا. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس بیان کو اون کیا، ریجیکٹ کیا بشرا بی بی کے. ریجیکٹڈ، دا ٹویٹ از ریجیکٹڈ یاد آ گیا مجھے. بیرسٹر سیف خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں، مشیر اطلاعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ان سے، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا بیان ان کا ذاتی بیان ہے. وہ پارٹی عہدیدار تو نہیں ہے، ان کے پاس تنظیم کا کوئی عہدہ تو نہیں ہے. تو پارٹی کی کسی فرد کی اگر یہ رائے ہے کہ سعودی عرب نے حکومت گرائی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. پارٹی کا جو بیان ہے، پارٹی کا جو موقف ہے، وہ تو سیکرٹری اطلاعات دے گا، وہ تو چیئرمین دے گا. تو پی ٹی آئی نے اس بیان کو انوے اس سے آفیشیلی بھی اس بیان سے پاکستان تحریک انصاف نے دوری اور لا تعلقی اختیار کر لی ہے. اور آخر میں جاتے ہیں تو سنتے جائیے کہ مزاج سمجھنے کے لیے کہ کیا ہے. تو ایپکس کمیٹی جو ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور اہم لوگ، جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا، جس میں اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر صاحب بھی بیٹھے اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے. اس میں کوئی اور نہیں بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کہا گیا گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو وہاں سے یہ جواب دیا گیا کہ جی احتجاج میں اور وائلنس میں فرق ہوتا ہے. جب تک آپ صرف احتجاج کر رہے تھے، آپ کی حکومت گرانے سے لے کے آپ کے جیل جانے تک یا ایک خاص عرصے تک آپ نے کتنے جلسے کیے؟
آپ کو کرنے دیا گیا، پھر آپ نے جلسوں کے بجائے وائلنس کرنا شروع کر دیا، 9 مئی وغیرہ۔ احتجاج میں اور وائلنس میں فرق ہوتا ہے، احتجاج کرنے دیا جا سکتا ہے، وائلنس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ اس سے مزاج اور اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ بڑا سیاسی جوا کھیل لیا ہے پی ٹی آئی نے، اس میں اس ویڈیو نے مزید جو ہے وہ کام ذرا خراب کر دیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے پی ٹی آئی کو بہت سیاسی نقصان ہوگا۔